ریئیکشن ویڈیو ہے پاکستان کی ڈیفنس منسٹر کی ایک کلپ پر، اور اسی طرح لال ٹوپی کیا کہہ رہا ہے اس سندور آپریشن کے بارے میں۔ آپ کو ایک جگہ میں ایک جھوٹا بندہ ملے گا، چل ٹھیک ہے، سکول، کالج، گلی محلے میں، لیکن سارا پاکستان جھوٹا ہی جھوٹا، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5 گرا رہا ہے جیٹس کو۔ بھائی صاحب، یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جس میں ایک چوتیا نہیں، 2 چوتیا نہیں، سارا پاکستان ہی چوتیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کا پہلا کلپ، آئیے دیکھتے ہیں ڈیفنس منسٹر کیا بک رہا ہے۔ 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. دیکھا بھائی صاحب، پاکستان کا ڈیفنس منسٹر بھی بھائی صاحب نکلا ہے کیا کنٹینٹ کریٹر، یہ بھی سوشل میڈیا پر لگا ہے اور سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو فالو کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارا پاکستان ہی چوتیا ہے۔ اس بندے نے ثابت کیا۔ بھائی صاحب آپ سے پروف مانگنا چاہ رہا ہے، اور CNN کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ بیٹی ہے، وہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ وہ پروف کی باتیں کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے جو اپنے نا یہاں پر منٹلی، اگر اس کلپ کو دیکھو نا غور سے، یہاں پر ان کا منٹلی توازن غائب ہو گیا ہے، یہ بندہ پگلا گیا ہے، یہ چوتیا اتنا بڑا چوتیا ہے کہ ان کو جواب ہی نہیں آتا کہ یہ یہاں پر کیا کہہ دے۔ اور گیرا ہے ایک گورے جب گیرتے ہیں نا، ایک جرنلسٹ ہوتا ہے گورے کا، تو وہ بھائی صاحب نہیں چھوڑتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پروف دے دو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ انڈیا کی سوشل میڈیا پر یہ بات ہی چل رہی ہے، اور آپ کی سوشل میڈیا پر کوئی نہ 2 گرا رہا ہے، کوئی 3 گرا رہا ہے، دنیا کی واحد کنٹری ہے کہ ہر ایک بندے نے کچھ نہ کچھ گرایا ہے، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں کوکلا۔ خوف زدہ غم کا ماحول ہے پاکستان میں، لیکن ہر ایک میڈیا والا، ہر ایک سما کی ٹی وی چینل 5 کو گرا رہا ہے، جیو 3 کو گرا رہا ہے، لال ٹوپی کتنے گرا رہا ہے، اور لال ٹوپی کے مطابق کتنے انڈین جیٹس آ گئے تھے اندر پاکستان کے، اور کتنے ان لوگوں نے گرا دی، اور اس طرح گرا دی بھائی صاحب کہ لگ کر اندر گئی ہندوستان میں، اور وہاں پر گر پڑی۔ یہ ہے ان لوگوں کا ثبوت۔ کبھی کوئی فلم کا ویڈیو لگا دو، کبھی امرتسر کے بارے میں اناپ شناپ کہہ دو۔ اب امرتسر کے بارے میں ایک پرانی ویڈیو وائلڈ فائر ہے یا کیا ہے، ان کا ایک کلپ دکھایا ہے کہ یہ امرتسر میں ہم نے اٹیک کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سا ایوارڈ دے دے بھائی صاحب؟ اگر دنیا کا جھوٹا بندے کا یا جھوٹی دیش کا ایوارڈ ملنا چاہیے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کو ملنا چاہیے۔ اب آتے ہیں لال ٹوپی پر کہ لال ٹوپی کیا کہتا ہے۔ لال ٹوپی غزوہ ہند والا کیا کہہ رہا ہے، سنو۔ پاکستان ایئر فورس نے زبردست کام کیا جو ان کے 3 رافیل ایئر کرافٹ ہم نے گرا دیے۔ جی ماشاءاللہ، صرف 3 جہاز نہیں گرائے، آپ اگر اس بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ کو دیکھیں نا تو ایک ماڈرن ایئر وار کا ایک معجزہ ہوا ہے۔ There were 70 Indian aircraft against 30 Pakistan Air Force fighter jets، یعنی ان کے جو 3rd 4th اور 4.5 جنریشن فائٹرز ان کے 70 کے قریب ہوا میں تھے، اور 30 پاکستانی جہاز یہاں پہ تھے، اور کوئی بیلنس آف پاور نہیں تھا، وہ 70 تھے، ہم 30 تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے 4-5 جہاز مار کر گرائے۔ 3 تو کنفرم ہے، باقی 2 جو ہے وہ بھی شور ہیں کہ انشاءاللہ گرائے، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو ایئر ڈومیننس اور ایئر سپیریورٹی پاکستان ایئر فورس نے اسٹیبلش کی ہے، اس نے پوری مسلم دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھائی۔ وہ آپ نے دیکھا کہ فرینچ ڈیفنس انڈسٹری کے شیئرز تباہ ہو گئے، چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کے شیئرز رائز کر گئے۔ فرق پائلٹس کا تھا، فرق اس کریج اور جرات اور پروفیشنلزم کا تھا کہ جو پاکستانی فائٹر پائلٹس میں اور انڈین پائلٹس کی، حالانکہ ان کے جہاز بہتر تھے، لیکن اللہ نے جس طرح ان کو ذلیل کیا ہے پوری دنیا کے سامنے،
इसने पाकिस्तान को एज द फोरमोस्ट मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड स्टैब्लिश कर दिया। ये सिर्फ एक एयर कॉम्बैट नहीं था, ये पूरी दुनिया देख रही थी इस एयर वॉर को, और इसके नतीजे में ना सिर्फ जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आपस में कंपेयर हुई, चाइनीज वर्सेस द यूरोपियन टेक्नोलॉजी, ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द पायलट्स वाज कंपेयर्ड। पाकिस्तानी टॉप गन्स वर्सेस द इंडियन बेस्ट पायलट्स, एंड दे ऑल टर्न्ड आउट टू बी ब्लडी अभिनंदन। हमारे टॉप गन्स के सामने वो सब के सब अभिनंदन बन के निकले। और ये माशाल्लाह आप देखें इस वक्त सेलिब्रेशन पूरी मुस्लिम दुनिया में कैसे हो रही है कि तमाम मुसलमान दुनिया, गजा के फलस्तीनी मुसलमानों से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक मुस्लिम पावर है जो इंडिया जैसे काफिर पावर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जवाब दे सकती है। सारी दुनिया के मुसलमान खुश है, पाकिस्तान को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने जवाब दिया है, पाकिस्तान ने गिरा दी है। 3 कन्फर्म है और 2 कन्फर्म होने वाले हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है 5, जियो टीवी में कह रहे हैं 3, समा टीवी में कह रहे हैं 5, लाल टोपी वाला कह रहा है 3 से 4 कन्फर्म है और 2 बाकी हैं। अब किसको ना क्या कह दे, यह है पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी, और यह है पाकिस्तानी। और ये जो कह रहा है कि आप तो इस्लाम और मुसलमानों का नाम मत लो, आप पाकिस्तानी हो, आप पर कौन खुश? सब यही है कि मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मसूद अजहर रो रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री हर एक दहशतगर्द की जनाजे में खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नुकसानात नहीं हुए हैं। हर एक जगह को मारा, हर एक जगह को चुन चुन कर मारा, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुकसानात नहीं हुए हैं। और फ्लाइंग जेट को मारा भाई साहब, जेट को इस तरह जेट कर दिया कि पाकिस्तानी तो अगर जूट में कोई अवार्ड होता या जूट में नंबर 1 कोई होता तो है, नंबर 1 तो है। अगर कोई बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला था तो वो पाकिस्तानियों को जरूर मिलता। सारी दुनिया को पागल बना दिया है इस लोगों ने। वहां पर CNN का एक क्लिप आप लोगों ने देखा हमारे साथ, वहां पर वो जर्नलिस्ट सोच रही है कि किससे पाला पड़ा, अब किसके साथ बैठे हैं। ये तो एक कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर है और कह रहा है, इनका रेफरेंस है कि पाकिस्तान इंडिया की मीडिया को देखो, और पाकिस्तान की मीडिया, यहां पर लाल टोपी भी बैठा है। लाल टोपी क्या क्या बातें कर रहा है, पता नहीं कि ये कौम कब सुधरेगी, मुझे तो पता नहीं है, और ना ही कोई उम्मीद है कि ये सुधरेगी। ये सुधरने वाली कौम है ही नहीं। आगे देखते हैं ये क्या बकता है। एस्केलेशन की तरफ हम चले जाएंगे, और फिर चूंकि आप तो ग़ज़वा हिंद की बात भी करते रहते हैं, कहीं मामला वहीं ना चला जाए इस बार। देखिए ग़ज़वा हिंद तो शुरू हो चुका है। अब इसको आप ग़ज़वा हिंद की इनिशियल बैटल्स कहें, बिफोर द फाइनल कन्वेंशनल वॉर या फाइनल न्यूक्लियर वॉर, आप उस लैडर को एस्केलेशन लैडर पे चढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपके न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से आप 1 या 2 स्टेप्स ही नीचे हैं। दुश्मन के जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट है, जिस लेवल की उसने जंगी तैयारियां की हैं और असला खरीदा हुआ है और उसकी प्लानिंग है, अब एक दफा जंग शुरू होती है, हम अटैक करते हैं, कौन रिस्पॉन्ड करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, इन डायनामिक्स को अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सारे डायनामिक्स वो है। इसमें सिर्फ मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है, इसमें सोशल प्रेशर कितना आएगा, पॉलिटिकल प्रेशर कितना आएगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर कितना आता है या नहीं आता, ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि पाकिस्तानी रिस्पांस के बाद एस्केलेशन होती है या डी एस्केलेशन होती है। हमको चाहिए कि इस मौके का फायदा उठाएं। ये एक अल्लाह ने बहुत जबरदस्त मौका हमें दिया है कि दुश्मन की जानिब से पहला हमला किया गया है और हम आगे, उन्होंने हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पे भी हमला किया है। वो जो परमानेंट थ्रेट है हमारे ऊपर इस बात का कि हमारा पानी बंद करेगा, अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर देना चाहिए। वी शुड टोटली डिस्ट्रॉय द डैम्स ऑन द वेस्टर्न रिवर्स एंड इवन ऑन द ईस्टर्न रिवर्स। यानी रिवर फ्लो जो हजारों साल से चल रहा था, अब इसको वापस नेचुरल फ्लो पे ले आते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने वायलेट कर दी है। जब जंग शुरू है तो लेट्स डू इट। आखिर हद तक हमें कहीं ना कहीं, आज नहीं, अगर आप अवॉइड करेंगे जंग को, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको यही सिनारियो दोबारा मिलेगा। तो नाउ व्हाइल वी आर एट इट, लेट्स गेट द जॉब डन। ये कितना बड़ा चूतिया है।
پہلا کہتا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ ہمارا ڈیم کو مارا گیا ہے. اور اس سے بڑھیا یہ بہت زیادہ فنی بندہ ہے. اس بندے کی مینٹلی سچویشن مکمل ختم، یہ مکمل ختم بندہ ہے. اس کو نہ ہی کوئی انفارمیشن کچھ بھی نہیں ہے، صرف بیٹھا ہے ٹی وی پر آ کر. اب غزوہ ہند کی چیزیں بھی سٹارٹ ہوئے ہیں بھائی صاحب. بھارت کے 70 جٹ آئے تھے یہاں پر، پاکستان کے ساتھ صرف 30 تھے، پھر بھی فتح اس لوگوں کی ہوئی. ان کے ساتھ ساتھ پانی ان لوگوں پر بند ہوا ہے، پانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، ڈیم بند کیا گیا، اس کو بھی مارا گیا ہے. لوگوں کو بھائی صاحب وہ جو مسعود اظہر ہے اس کی ساری فیملی کو رلا دیا ہے، ٹیررسٹ کو سب کو نہ چن چن کر مارا ہے، لیکن پاکستان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے. پاکستان کا نقصان تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ تو کلمے پر بنے ہیں، کلمے پر بنے ہیں. یہ لوگ وہ حرامی لوگ ہیں، وہ حرامی لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر سب کو چونا لگاتے ہیں، سب کو چونا لگاتے ہیں. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ کافر ہو، اور اسی طرح آپ نے کبھی سنا ہے کوئی انڈین پولیٹکس سے کہ مسلمانوں کو اٹیک کرو پاکستان میں؟ اپوزٹ ہو رہا ہے یہاں پر، اپوزٹ. وہی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو مارو، انڈیا کو مارو. اور مزہ تو اس آپریشن سندور میں اتنا بڑھیا تھا کہ ایک لڑکی، ایک مہیلا، وہ کیا تھی؟ ایک مسلمان. کیا ہے؟ ایک مسلمان. وہ مزہ آ گیا جو آپ کے یہی لوگ جو اسلام کے دعوے کر رہے تھے اور اسلام کو غلط پہنچا رہے تھے اور کافر کہہ کے مار رہے تھے، اسی مسعود اظہر کی فیملی کو اسی ایک مسلمان نے چن چن کر مارا. یہ مینٹلٹی یہ لوگ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ کوالٹی صرف پاکستان میں ہے، اور یہ کوالٹی پاکستان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے، کیونکہ جھوٹی، مکار، فریبی، حرامی، جو کچھ بھی ہو، جو بھی بندہ ہو، جو بھی سچویشن ہو، پاکستانی اس میں فرسٹ پوزیشن پر آئیں گے. یہ لوگ دنیا کی واحد قوم ہے جو ابھی بھی بھائی صاحب ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہہ دیں گے سارے دنیا کو الو بنائیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے، 2025 ہے. ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے، یہاں پر لال ٹوپی کیا کہہ رہا ہے، وہاں پر ایک اور تھا وہ کیا کہہ رہا تھا. ہر ایک، یہ وسیم بادامی ایک جرنلسٹ ہے پاکستان کی طرف سے، اس کی ایک کلپ میں نے دیکھی بھائی صاحب. اور وہاں پر فنی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک پائلٹ ہے پاکستانی، وہ اس نے اپنے آپ کو بے ہوش کیا ہے، ڈرامے بازی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. آپ بھی لکھ دو کہ یہ لوگ کتنے حرامی ہیں. جیسے امرتسر کی اس اٹیک کو اس لوگوں نے ایک جھوٹی سی ویڈیو اپنے پیج پر ڈالا کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، بدلہ لیا ہے. اس کے بارے میں اور پاکستان کی اس جھوٹی مکاری اور منافقت کے بارے میں یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین آپ کو ٹائم، بائے بائے.